السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 14ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ نفرت کا سبب۔ یہ لوگ آخر ہم سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیوں بغض لیے پھرتے تھے ہمارے خلاف؟ یہ برے لوگ نہیں تھے، اپنی قدیم روایات کے پاسدار، اپنی خاندانی اور قبائلی وزاداریوں پر قائم، وعدے کے پابند، بات کے دھنی، غیرت کے پتلے، عزت کی خاطر جان پر کھیل جانے والے، جفا کش، جرت مند، جرری، مہمان نواز، کچھ حد تک کرخت اور اکھڑ، لیکن وہ ان کی صحرائی زندگی کی سختیوں کا تقاضا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہیں ہم سے نہیں، ہمارے تصور وحدانیت سے نفرت تھی۔ انہیں اپنے ان گنت خداؤں سے اتنی محبت تھی، یا انہیں ان کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ وحدہ لا شریک کا تصور ہی ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ بت پرستی کی تاریخ میں بتوں نے اتنا پیار کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ خداؤں کا استحصال بھی کرتے تھے، انہیں سجاتے سنوارتے بھی تھے۔ یہ لین دین کا ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان ایک سودا کرتا تھا۔ حبل، تم میرا اونٹ تلاش کر دو، میں تمہاری پرستش کروں گا، تمہارا احترام کروں گا، تمہارے لیے تحفے لے کر آؤں گا اور بار بار تمہارے در پر حاضری دے کر تمہیں خدائی مقام پر فائز رکھوں گا۔ جس خدا کے ماننے والے نہیں رہتے تھے اسے خدائی سے خارج تصور کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن میں بلال، جو خود بھی کبھی ان خداؤں کو مانتا تھا، شاید پوری بات نہیں کہہ سکا۔ ان خداؤں کا معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، ان کی کمزوریاں تھیں تو قوت بھی تھی۔ میں اس موضوع پر ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لکڑی اور پتھر کے خداؤں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس قدر احمق نہیں تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے جسے وہ ریزہ ریزہ کر سکتے تھے، یا لکڑی کی پرستش کرتے جسے وہ پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پتھر یا لکڑی کے اندر ایک روحانی جوہر بسا ہوا ہے۔ وہ اس غیر مادی جوہر کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس عقیدے کی کمزوری یہ تھی کہ یہ غیر مادی جوہر جسے خدا مانا جاتا تھا ایک شے کے اندر موجود تھا، لکڑی میں یا پتھر میں۔ گویا یہ مادی چیزیں اس خدا کا مسکن تھیں، جیسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اپنے لکڑی یا پتھر کے مسکن سے باہر ان کی خدائی ختم ہو جاتی تھی اور ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، اس غیر مادی جوہر کی خدائی، اس کی معبودیت، اس کے مادی مسکن کی حد تک محدود تھی۔ ان حدود سے باہر ان کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہر قبیلے کے، ہر شہر کے، ہر معبد کے اپنے اپنے خدا تھے جو اپنی اپنی مادی حدود کے اندر خدائی کرتے تھے۔ ایک خدا جو مکے میں دروازہ کھول سکتا تھا وہ مدینے میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عالم تھا ان خداؤں کی خدائی کا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال یہ تھی کہ خدا اپنی خدائی کے لیے بندوں کے محتاج تھے۔ اہل روما بھی اپنے بت پرستی کے دور میں جانتے تھے کہ ان کے خداؤں کا اپنے پرستاروں پر کس حد تک انحصار ہے۔ مثال کے طور پر، اگر خداؤں کا نام نہ رکھا جائے یا ان کی پرستش کرنے والے نہ رہیں تو وہ خدائی سے خارج ہو جاتے تھے۔ جولیس سیزر کے اپنے خدا تھے، آگسٹس سیزس کے اپنے۔ شخصیتوں کے ساتھ خداؤں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بندہ خداؤں کو مانتا رہے، ان کا احترام کرتا رہے، ان پر چڑھاوے چڑھاتا رہے، ان کی پرستش کرتا رہے تو وہ خدا، اور اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے اور ان کے سامنے سے بغیر جھکے گزر جائے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ گویا خداؤں کی ساری طاقت بندوں کے ہاتھ میں تھی۔ پھر خدائی کیا رہ گئی؟ یہ وہ شرک تھا جو ایک اللہ کو تسلیم کرنے کے باوجود تھا۔ میں نے سنا ہے پرانے وقتوں میں عمرو بن لہی نام کا ایک کاہن تھا جو بت پرستی کی رسم شام سے لے کر آیا تھا۔ یہ رسم آہستہ آہستہ عرب کا مذہب بن گئی۔ پہلے شاید 2-4 بت آئے، پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک بت کے ماننے والوں کا آپس میں خلوص محبت کا رشتہ بڑھا اور وہ ایک گروہ بن گئے۔ بتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور انسانیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی گئی۔
ظاہر ہے یہ بٹوارہ اللہ واحد لا شریک کی مشیت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ جو کل عالموں کا رب ہے ساری انسانیت کو محبت اور مودت کے رشتے میں پرونا چاہتا تھا۔ بت پرستی کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ مشرکین نے بتوں کو مرکز محسوس بنا کر انہیں پوجنا تو شروع کر دیا، مگر بت ان کے لیے مرکز ہدایت نہ بن سکے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی آسانی تھی کہ انہیں اپنی بدعمالیوں پر بتوں کی طرف سے کسی سرزنش، عیب گیری یا تعدیب کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ بت انہیں کسی بات پر نہیں ٹوک سکتے تھے، گویا منمانیاں کرنے کے لیے ان کے پاس کھلے مواقع حاصل تھے۔ کسی قبیلے کا بت سارے قبیلوں کو ایک مرکز پر نہیں لا سکتا تھا، لہٰذا خانہ کعبہ میں بتوں کا میلہ لگ گیا، اور اس کثرت میں قریش نے اپنے لیے شہرت، عزت اور مالی منفعت کی راہیں ڈھونڈ لیں، اور زندگی چین سے کٹ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ لا الہ الا اللہ نے بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی۔ ہم سے نفرت کی خاص وجہ یہی تھی کہ وحدہ لا شریک کا تصور ان کی عقل میں نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے تو یہ لوگ کیسے جزبز ہو رہے تھے۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ وہ نہایت تضحیک آمیز لہجے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن ابی ابن خلف کہیں سے انسانی ہڈی کا ایک بوسیدہ ٹکڑا لے آیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں سے چورا چورا کرتے ہوئے وہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم اسے کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں انسان کے جسم کا حصہ بنا کر اٹھائی جائے گی؟ اس سے بنے گا انسان دوبارہ؟ اور یہ کہتے ہوئے اس بدبخت نے ہڈی کے چورے کو اپنی ہتھیلی سے پھونک مار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اڑا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تحمل سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ابن خلف سے مخاطب ہوئے، جس نے ایک دفعہ انسان کو تخلیق کیا ہے وہی سے دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بعد وہ سورہ بنی اسرائیل کی 50ویں اور 51ویں آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابو لہب کا چہرہ غیظ و غضب سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اس سے ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ اس دن جب اس کے غصے سے گویا زمین لرز رہی تھی، وہ مجھے اور بھی خوفناک لگا۔ شیطان میں بھی شاید تھوڑا بہت حلم ہو، مگر اس شخص میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابن خلف اور ابو لہب یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ ان کی دنیاوی اہمیت تو شاید آخرت میں نہ منتقل ہو، لیکن ان کے وجود کا شاید کوئی حصہ وہاں پہنچ جائے۔ میں جس کافر سے ملا ہوں اس کی منطق میں نے تکبر کی ایک جھلک ضرور دیکھی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی عزت و منزلت قلت فکر کی مرہون منت ہے، اور اس کی کچ کلاہی محض اس کی کچ فہمی پر قائم ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کا تو اہل نہیں ہوتا تھا، مگر دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی صرف یہاں کی زندگی ہے، اور جو مر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آخرت زیر زمین ایک قبر ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جولیس سیزر جیسے انسان نے بھی اپنی عظیم فتح کے دن قربان گاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہی کہا تھا، موت ہر چیز کے خاتمے کا نام ہے۔ اس سوچ میں یہ تفاخر کار فرما ہے کہ انسان گویا اپنے وجود اور عدم وجود پر خود قادر ہے۔ اس میں زندگی سے بیزاری کی کیفیت بھی ہے جو خودکشی کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اسے آلودہ کر سکتا ہے، اس کی تذلیل کر سکتا ہے، اسے سیاہ کر سکتا ہے، لیکن اسے مار نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنے اندر ایک ابدیت رکھتا ہے جس کو وہ جواب دہ ہے۔ یہ ابدیت اس کے دائرے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اسے قائم رکھنے کی ضمانت اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ ادھر ابو لہب اور ابی بن خلف تھے کہ وہ ایک ہڈی کو چورا کر کے مصلحت الہی اور تخلیق کائنات کے مقاصد جلیلہ کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ماحول میں ہماری چھوٹی سی بے وسیلہ جماعت سب کے لیے تفریح و استہزاء کا سامان بنی ہوئی تھی۔
وہ ہمارا مذاق اڑاتے، ہم پر پھپتیاں کہتے، ہمیں تانے دیتے، ہمیں طنز کا نشانہ بناتے، ہم پر نفرتوں کی بچھاڑ کرتے، ہم پر غلاظتیں پھینکتے اور ہماری باتوں کو شراب کے پیالوں میں غرق کرتے رہتے تھے۔ غلاظتیں دھل جاتی تھیں، لیکن اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہمیں خون کے آنسو رلاتی تھی۔ یہ ہماری برداشت سے باہر تھا کہ ایک شخص جو خالق ارض و سما کا محبوب ہو، فرشتے جس کا احترام کرتے ہوں، سارا مکہ جس کے حسن اخلاق اور انصاف پسندی کا معترف ہو، چند راہ گم کردہ بندوں کے ہاتھوں رسوا ہو۔ ہمیں لگتا تھا کہ روشنی کی راہ میں کچھ حائل ہو گیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ سہتے رہتے تھے۔ صبر پیغمبروں کا ہتھیار بھی ہے اور ان کی ڈھال بھی، یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ مجھ ناجیز کو یہ دعویٰ نہیں تھا۔ ایک دفعہ اکرمہ اور 6 اور آدمیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ سب میرے گرد کھڑے ہو گئے ایک دائرے کی صورت میں۔ سب خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، مجھ پر انگشت نمائی کرتے رہے۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ سب کے چہروں پر ایک شرارت آمیز طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ میں دائیں طرف مڑا تو بائیں طرف سے کسی نے میری پسلیوں میں انگلیاں چبھو دیں۔ ادھر دیکھا تو دائیں طرف سے یہی حرکت ہوئی، چاروں طرف سے انگلیاں چبھنے لگیں۔ تو میں ان کے درمیان لٹوں کی طرح گھومنے لگا۔ وہ کہے لگاتے رہے، میں ان کے نرغے میں بے بس ان کے اشاروں پر ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ پھر مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر سب ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہیں مجھ جیسے سابق غلاموں سے نمٹنا آتا تھا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ان کے وہ خدا جن کے نام سے وہ لرزہ براندام رہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب نازل نہیں کر پا رہے تھے، جو علی لعان ان کے منکر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ان خداؤں کے بارے میں بہت سے تصحیح آمیز پہلو نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بے خوف و خطر اپنے مشن کی راہ پر گامزن تھے۔ وہ کبھی کبھار سوچتے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں، شاید ان معبودوں کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہ ہو، لیکن ان کے عمل میں ان کی اس سوچ کی ہمیں کوئی شہادت نہ ملتی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کفار مکہ کی نفرت کا ایک جواز اور بھی تھا۔ یہ انسانوں کی بد نصیبی ہے کہ جب ان کے سامنے صداقت سر اٹھاتی ہے تو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ انسانوں کو حق کی پہلی جھلک ہمیشہ ماندانہ لگتی ہے، اسے دیکھتے ہی ان کے اندر نفرت کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کی بیخ کنی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔